کوئی اس کو ٹونا کہتا ہے، کوئی اس کو قصہ کہانی کہتا ہے۔ ایک اور بولا، کہنے لگا اگر جادو نہیں ہے تو پھر یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ شعراء بیٹھے تھے، شعراء بولے ہم نے شاعروں کا کلام دیکھا، ہم بذات خود شاعر، ہمارے پاس اوزان ہیں، ہمارے پاس قوافی ہیں، ہم جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو، اس کی اونچ نیچ کو، قافیہ بندیوں کو، اس کے اوزان کو اور اس کی ترتیب کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ تعریف شعر کے اوپر بھی کلام فٹ نہیں آتا ہے۔ پھر کہنے والے نے کہا کیا ہے؟ اگر یہ شعر نہیں ہے تو کیا ہے؟ جادو بھی نہیں ہے۔ ایک بولا یہ کاہن کی گفتگو ہے، کاہن جس طرح کلابے ملا کر کے کچھ چیزیں ادھر سے لی کچھ ادھر سے لی، ان کے جو ہے تاؤ پیچ ملائے، ان کا آنا بانا تانا ملایا اور کوئی ایک چیز اس کا رزلٹ نکال دیا، یہ کاہن اور نجومیوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی اس طرح کی پیشین گوئیاں اور یہ چیزیں ہیں فلکیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ کاہن بیٹھے تھے، وہ بولے کہ نہیں ہمارے کلام ایسے نہیں ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ اگر یہ کاہن کا کلام نہیں، جادو کا کلام نہیں، یہ شاعر کا شعر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تنگ آ کر کے بولے ان ہی الا اساطیر الاولین، یوں لگتا ہے کہ کوئی پچھلے زمانے کے قصے اور کہانیاں مل گئی ہیں، کہیں سے دفن شدہ کلام یا کوئی اس کو دے کر کے گیا ہے، سینے پر القاء کر گیا ہے، یا کہیں سے اس نے سن لی ہیں، تو یہ پچھلی کہانیاں ہیں۔ کہنے والے کہنے لگے کہ پورے مکے کے اندر اس نے رہ رہ کر کے دیکھا ہے، ہم نے دن رات اس کو دیکھا ہے، اس کا استاذ کوئی نہیں ہے، کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، کہیں سے الف با نہیں پڑھی ہے، کبھی رات کو وہ قصہ گوئی کی مجلس اور محفل میں نہیں بیٹھا ہے، تو پھر اس کے پاس یہ کہانیاں کہاں سے آ گئی؟ اس کا کوئی باہر کا ایسا سفر بھی نہیں ہے۔ ان ہی اساطیر الاولین، یہ کیسے ہو سکتی ہیں کہ یہ بیان کرتا ہے رب کی طرف منسوب کر دیتا ہے؟ حضرات جب ان دعووں کے اوپر کوئی صداقت والی ان کو دلیل نہ مل سکی تو دنیا اس وقت پریشان ہو کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کی کلام نے عاجز کر دیا کہ اگر تم اس کو رب کا کلام نہیں کہتے، اس کا کوئی نام تو رکھو نا، کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس پہ متفق تو کر کے دکھاؤ۔ تمہارا گھر متفق نہیں ہو رہا، تمہارے آپس میں اختلاف پڑ گیا، پھوٹ پڑ گئی، تضاد کا شکار ہو گیا، تمہارے اقوال تبدیل ہو گئے، تو جس نے اللہ کی کلام کو رب کا کلام کہنے سے انکار کیا ہے، حضرات اپنے اسلاف اور امجاد سے لے کے آج تلک وہ اسی مخمصے میں پڑا ہوا ہے کہ اگر رب کا کلام نہ کہوں تو اسے نام کیا دوں، تجھے کس نام سے پکاروں، حالانکہ میں الفاظ کی وادی میں کھڑا ہوں۔ یہ اہل لغت، اہل زبان، اہل کلام، اہل حروف، اہل الفاظ اگر اسے نام نہیں دے سکے تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ یہ کلام ہے۔ بھائیو، ایک اور بہت بڑا معجزہ اللہ کی کتاب کا، جس نے کفر کو، دشمن کو، مخالف کو، معاند کو، معترض کو خاموش کر دیا اور عاجز کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، صداقت کو، آپ کے دعوے کو، آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو ڈنکے کی چوٹ منوایا، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سابقہ کتب ہیں جو ان کے علماء ہیں، تورات کے علماء، زبور کے علماء، انجیل کے علماء اور آسمانی صحیفوں کو جاننے والے اور ان کا علم رکھنے والے، یہ اہل علم، یہ احبار، یہ رہبان، وہ سب کے سب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جا کے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، ایک لفظ نہیں پڑھا، تورات پڑھنا نہیں آتی، زبور پڑھنا نہیں آتی، انجیل نہیں پڑھنا آتی، سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کسی اسکول مدرسے میں جا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ شخص جو بھی بات کہتا ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے، مصدق لما بین یدیہ، اس سے پہلی کتابیں وہ کہہ چکی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے تو پہلی کتابیں بھی ایک کہہ رہی ہیں، اگر وہ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان 7 بیان کر رہا ہے تو پہلی کتابیں بھی کہتی ہیں، اگر وہ اللہ کے ملائکہ کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ پہلی کتابیں بھی بول رہی ہیں، اگر اللہ کے عرش کا ذکر ہے، کرسی کا ذکر ہے تو وہ پہلی کتابیں بھی کہتی ہیں، اگر وہ جنت اور جہنم کے بارے میں خبر دے رہا ہے تو وہ پہلی کتب کے اندر بھی موجود ہے، اگر وہ سابقہ انبیاء کے واقعات سنانے پر آ جاتا ہے تو وہ بھی پہلی کتب کے اندر موجود ہے، اگر وہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ یوسف علیہ السلام کی
کہانی اور داستان اور قصہ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے چھیڑتے ہیں, آل سمود اور اہل سمود اور عاد ان قوموں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اگر اس شخص کے پاس وحی نہیں ہے اور جبرائیل نہیں آتے, اللہ کی امانت نہیں آتی, رب کا کلام نہیں ہے, تو پھر یہ اپنی مرضی سے ایک شخص نے سفر نہیں کر کے دیکھا, وہ کبھی ان علاقوں میں نہیں گیا ہے, اس نے احوال نہیں پڑھے ہیں, اور اس طرح کی کوئی کلاسز اس نے جو ہے اٹینڈ کر کے نہیں دیکھی. اگر حقیقت یہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا سارے عاجز آ گئے کہ اگر رب کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. ذرا بولو نا. مصدق لما بین یدی, آپ لوگوں کے پاس پہلی کتابوں, آسمانی کتابوں اور جو ہے سماوی صحیفوں کی تصدیق کی جا رہی ہے تو کیسے کی جا رہی ہے؟ دنیا دنگ ہو گئی, عاجز ہو گئی. حضرات اللہ کی کتاب کے دنیا کو عاجز کر دینے کا تیسرا پہلو, دنیا دنگ کھڑی ہے, مقابلہ سجا ہے, میدان لگا ہے, دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن اللہ کی کتاب عجیب اعجاز ہے, عاجز کر دیا ہے دنیا کو کہ ایک طرف انتہائی عام فہم کتاب ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بڑی عام فہم ہے, بہت ہی آسان ہے, انتہائی آسان, جو سمجھنا چاہے سمجھ آ سکتا ہے. ایک طرف اتنا مقام کہ عام فہم, اور دوسری طرف اس کی شان یہ ہے کہ فصاحت میں, بلاغت میں, ادب میں, کمال میں عجیب جو ہے لازوال شاہکار ہے کہ جس نے بڑے بڑے نامور شعراء کو چپ کرا دیا, نامی گرامی ادبا کی گردنیں جھکا کر کے رکھ دی اور ان کو دنگ کر دیا, مبہوت کر دیا. وہ لوگ اہل عرب, اہل زبان اور اہل مقال, اہل لسان کے جن کا دائرہ کار زیادہ سے زیادہ 4 میدانوں تک تھا, یا قصیدے کہہ لیتے تھے, یا خطبات دے لیتے تھے, یا کچھ رسائل اور خط لکھ لیتے تھے, یہ کچھ محاورات بنا لیتے تھے. مگر یہ اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عام آدمی, ان پڑھ آدمی جس نے کبھی اسکول کالج جا کر کے نہیں دیکھا ہے, لیکن جب بولتا ہے تو موضوع کلمات لے کے آتا ہے, جب بولتا ہے تو خوبصورت تراکیب پیش کرتا ہے, اور جب بات کرتا ہے تو چست بندشیں دیتا ہے, اور جب گفتگو کرتا ہے تو عمدہ ظرافت دیتا ہے, اور جب الفاظ لے کے آتا ہے تو حسن و لطافت سے لے کے آتا ہے, اور جب بولتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ کلام کے اندر سادگی بھی ہے اور بے تکلفی بھی ہے. نہ متقدمین کے کلام میں ملتی ہے, نہ متاخرین کے کلام میں ملتی ہے, جو مکہ کے اس وقت کے مشرکین کے منہ پہ زوردار تمانچہ تھا, اور آج کے بھی تمام فصحاء اور بلغاء کے منہ کے اوپر جو ہے ایک سیل لگا دینے والا معاملہ ہے. اگر تم فصیح ہو, تم بلیغ ہو, تم ادبا ہو, تم شعراء ہو, اور تمہارے پاس علم الکلام ہے, علم المعانی ہے, علم المناظرہ ہے, علم المباحثہ ہے, تو لے کر کے تو آؤ, اس طرح کا کلام لے کر کے آؤ کہ جس نے دنیا کے ہر میدان کے اندر جو ہے اپنے انداز دکھایا ہے. دنیا کو خاموش ہونا پڑا. صاحب قرآن کا یہ زندہ معجزہ قرآن عاجز کر گیا دنیا کو. غصہ نکالا کبھی جادوگر کا کلام کہہ کے, کبھی شاعر کا کلام کہہ کے, کبھی دیوانے کی پھبتی کہہ کے, کبھی کچھ کہہ کر کے, لیکن نہ لا سکے. حضرات دیوانے یوں عقل بندی سے بات نہیں کیا کرتے, اور جادوگروں کی باتیں اتنی کبھی نہیں ہوا کرتی. آپ سن کر کے دیکھیں, جمعہ ہے, آج چلے کچہری بازار, ریل بازار, یا اسی طرح جنگ بازار, محفلیں سجی ہوئی ہوں گی, مداری دکھا رہے ہوں گے, شوبدہ بازی کر رہے ہوں گے, جادو کے نام پہ اپنے منتر پڑھ رہے ہوں گے, لیکن وہ انتر منتر, شوشکنتر, وہ کالے کلکتے والی کے تذکرے, یہ باتیں کہاں اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام کہ جو دلوں کی بند کھڑکیوں کو کھول کے رکھ دے. اللہ اکبر. حضرات, اللہ کی کتاب کے معجزے کا ایک تیسرا پہلو آج تک دنیا مبہوت کھڑی ہے اور جواب نہیں دے سکی ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ اگر یہ رب کا کلام نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں اور ان کے پاس امانت نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کرتے ہیں, تو اللہ تعالی اعلان کروا رہے ہیں, لوگوں میری اس کتاب کے اندر ایک نہیں 114 صورتیں تمہارے سامنے ہیں, اور اس کتاب کے اندر ہم نے جس بھی صورت کا آغاز کیا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے. ایک صورت کے علاوہ قرآن مجید میں 114 صورتیں, اور بسم اللہ بھی 114 مرتبہ آئی ہے. 113 مرتبہ صورتوں کے شروع میں, اور ایک صورت کے آگے اندر جا کر کے بھی,
تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ میری کتاب میرے کلام ہونے کا بھی معجزہ اور میری طرف سے ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی تو وہ یوں کرتے کہ جس طرح 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے وہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ لگا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں کیوں نہیں لگائی؟ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے شروع میں لوح محفوظ کے اندر بسم اللہ لکھی نہیں، قلم کو کہا نہیں لکھ، اس نے لکھا نہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو جب دی امانت، انہوں نے وہاں سے امانت اٹھائی تو وہاں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جبرائیل امین امانت کے ساتھ جب